الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، رکوع 1 آیت نمبر 15 تا 17۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ آیت مذکورہ میں انسان سے مراد مطلق انسان ہے یا اہل علم کے نزدیک انسان کافر ناشکر مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جو خیال باندھے وہ خیالات کر لیتے ہیں۔ تصورات کی دنیا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے انسان سے مراد آیات مذکورہ میں مسلمان انسان مراد ہے، اور مسلمان انسان اس خطاب میں شریک ہے۔ مومن انسان کو جب اللہ تعالی رزق میں وسعت دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، صحت تندرستی دیتا ہے، کامیابی کامرانی دیتا ہے، تو شیطان وساوس کے اساس پر دو قسم کے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلا قسم خیال، تصور، یہ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرے ذاتی صلاحیت ہے، میرے عقل ہے، فہم ہے، ذکاوت ہے، میری جدوجہد ہے اور میری بہترین تدبیر کا نتیجہ ہے، اور لازمی نتیجہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو کامیابی کامرانی کا مستحق سمجھتا ہے، صحت، دولت، حکومت کا مستحق سمجھتا ہے۔ دوسرا قسم وسوسہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے حصول میں یہ قرار دیتے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہوں، اور اگر مردود ہوتا تو یہ نعمتیں مجھے نہ ملتی، اور جب کسی پر رزق کی تنگی ہو، فقر و فاقہ ہو، تو اس فقر کو اور اس غربت کو مردود سمجھتا ہے، فقر و فاقہ کو، مصائب اور مشکلات کو مردود ہونے کی دلیل سمجھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں قسم کے خیالات شیطانی وسوسوں کے اساس اور بنیاد پر ہے۔ ایسے خیالات کفار، فجار، مشرکین، منکرین کے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا رد موجود ہے، مگر صد افسوس کہ آج کل مسلمان اس شیطانی وسوسے کا شکار ہے اور اس قسم کے باطل خیالات میں مبتلا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ گمراہی پر مبنی فکر و سوچ میں مبتلا ہے، حالانکہ فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، افلاس ہے، مصائب ہے، مشکلات ہے، یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ ابتلا رب کی طرف سے ہوتی ہے، ربوبیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ عالم انسانیت کا رہنما، پیشوا، رہبر و رہنما بن رہا تھا، امتحانات میں مبتلا ہوئی، تقریباً 10 امتحانات۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام اس امتحانات میں کامیاب ہوئی، پوری طرح کامیاب ہوئی، پورا کیا اس امتحانات کو۔
اسی طرح ادھر بھی ربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب پروردگار اپنے ربوبیت کے اساس اور بنیاد پر کسی انسان کو آزماتا ہے تو ظاہراً اس کو اکرام انعام سے نوازتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، حکومت و سلطنت دیتا ہے، عزت و رفعت دیتا ہے، صحت تندرستی دیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ میرے رب نے میری قدر کی، میرے رب نے میرے قدر بڑھا دی اور میں مقبول ہو گیا ہوں، مجھے طرح طرح کے انعامات اور احسانات اللہ نے عطا کی۔ ظاہر ہے اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا اپنی طرف نسبت کرنا، اپنی جدوجہد کی طرف نسبت کرنا، یہ غلط ہے۔ اور وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، جب اللہ کسی انسان پر رزق تنگ کر دیتا ہے، دوسری طرح آزما دیتا ہے، جس کا مقصد ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو پھر شکایتیں کرتے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے قدر گھٹا دی، باوجود استحقاق کے جو شیطانی وساوس کی بنیاد پر جو اپنا استحقاق سمجھتا ہے، اکرام سمجھتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی نظر سے گرا دیا اور دنیاوی نعمتیں کم ہو گئی۔ یہ بدبخت دنیا کو مقصود سمجھتا ہے کہ نعمتیں تو صرف دنیا کی ہے، لیکن دنیا تو فانی ہے، انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا۔ مختلف قسم کے غلط خیالات، تصورات، دنیا میں نعمتیں کم ہو گئی تو کہتے اللہ کی نظر میں گر گیا۔ فراخ رزق کو مقبولیت کی دلیل سمجھتا ہے، غلط ہے۔ تنگ رزق کو جو ہے وہ مردود ہونے کی دلیل سمجھتا ہے، غلط ہے۔ یہ غلط نظریات ہے۔ اپنے صحت، عافیت، مال و دولت اگر اللہ نے انعامات احسانات سے نوازا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ فقر و فاقہ یہ مردود ہونے کی علامت نہیں، اور مال و دولت جو ہے مقبولیت کی علامت نہیں۔ کلا، کلمہ رد ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارا خیال غلط ہے، ہمارے خیالات بالکل بے بنیاد ہے، یہ شیطانی حربہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، کفار کا شیوہ ہے، توہم پرستوں کے خیالات ہے، اور عقل، فکر، سوچ، تفکر، تدبر سے خالی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ نہ دنیا میں وسعت رزق نیک ہونے کی علامت ہے، نہ عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے، اور نہ تنگ رزق، فقر و فاقہ عند اللہ مردود ہونے کی علامت ہے، بلکہ اکثر اوقات معاملہ بالعکس ہوتا ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، کتنا بڑا ظالم تھا، ذل اوتاد تھا، ربوبیت کا دعویدار تھا۔ کبھی فرعون کے بدبخت فرعون کے سر پر درد بھی نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحت، تندرستی، مالداری، حکومت، سلطنت یہ عند اللہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تو وہ نشان عبرت بن گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیگر انبیاء علیہ السلام کو، بعض انبیاء علیہ السلام پر تو اتنی مشکلات آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، بعض انبیاء علیہ السلام کو دشمنوں نے آرے سے وہ چیر کر دو ٹکڑے کر دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصائب عند اللہ مردود ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے،
جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات مہاجرین میں جو فقیر ہے، مفلس ہے، غریب ہے، وہ اغنیاء مالدار مہاجرین سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال دنیا ہے، ازداد کا مجموعہ ہے، صحت بھی ہوتی ہے، مرض بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتی ہے، اور مسلمان جو ہے خوشی کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، اور غم کی حالت میں صبر کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کا مقام اور مرتبہ بھی بہت اونچا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں داخل کریں گے۔ تو انسان دونوں حالتوں میں، خوشی کی حالت میں بھی انسان دونوں حالت، انسان تو کیا مسلمان دونوں حالتوں پر کامیاب ہے، کامران ہے۔ خوشی کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور غم کی حالت میں انا للہ کلمہ استرجاع پڑھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ، لیکن انسان ایسا ہے اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو ربہ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، پھر عزت دیتا ہے اسے، وَنَعَّمَهُ، اور نعمت دیتا ہے اسے، فَيَقُولُ، تو کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر تنگ کرتا ہے اس پر اس کی روزی رزق، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلا، ہرگز ایسا نہیں، تمہارا سوچ، تمہارا فکر یہ غلط سوچ ہے، نہ مال و دولت مقبولیت کی علامت ہے، اور نہ فقر و فاقہ جو ہے مردودیت کی علامت ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔